جی ناظرین، آج ہم ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ اس وقت ہم رواں دوا ہیں، سفر میں ہیں. ہمارے ساتھ روندو کی پہچان، روندو کی جان عباس ایڈوکیٹ صاحب ہے. عباس صاحب بتائیے گا سر، کچھ بتائیے گا سر، علاقے کے مسائل کے حوالے سے بتائیے گا سر. السلام علیکم جناب میرے بھائی علم نور صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے لب گشائی کا موقع دیا مجھے. جناب میں روندو کے بارے میں، آپ خود بھی روندو کا فرزند روندو ہے. ماشاءاللہ آپ کے خون بھی جو ہے نا جی بہت تیز اور بہت جو ہے نا جی تیز خون ہے، نوجوانی کا خون ہے. آپ بھی روندو میں جو ہے نا روندو کے فرزند ہیں، روندو میں ایک انقلاب چاہتے ہیں. تو جناب علی بہت کچھ ہو گیا، ہم نے برداشت کیا. اب تک روندو کے عوام کو جو ہے نا جی بہت ساری ظلم زیادتیاں جو ہے نا جی اس غریب عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں. اب ہم مزید اس ظلم زیادتیوں اور استحصال کو ہم جو ہے نا جی اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت علم نور بھائی روندو میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اور عوام فرسودہ نظام سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور عوام نے، روندو کے عوام نے ان سیاستدانوں کو، ان نااہل سیاستدانوں کو متعدد بار آزمایا. انہوں نے عوام کو سہانے خواب دکھائے. الیکشن کے دنوں میں گاز ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جب یہ الیکشن جیت کے آ گئے عوام میں تو پھر انہوں نے عوام کو یکسر بلا دیا. عوام کو اپنی تجویریاں برانے لگے. ہاں اور جب ہم تبدیلی اور خوشحالی کی بات کی تو جناب علی علم نور صاحب روندو میں کبھی خوشحالی نہیں آئی، کبھی ترقی نہیں آئی. اور ابھی مجھے بتائیں سر، ابھی حالیہ اس وقت کیا کہ ہمارے ممبر گلگت بلتستان اسمبلی کی بات کریں تو اس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے سر؟ کچھ روندو میں تبدیلی آئی ہے؟ جناب علی بالکل جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ایک روندو والوں کی ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیزائر تھی کہ جو ہے نا جی کہ روندو کو جو ہے نا جی کوئی چینجنگ آئے. اس لیے راجہ صاحب کو ووٹ دیا اس عوام نے، غریب عوام نے، میرے ماؤں بہنوں نے، میرے نوجوانوں نے، کہ کوئی تبدیلی آئے، کوئی خوشحالی لائے. کیونکہ راجہ صاحب ایک انرجیٹک بندہ ہے اور انہوں نے یہ امیدیں لگا کے رکھی کہ جو ہے نا جی یہ ایک نئی قیادت ہے، نیا خون ہے، تازہ خون ہے، کچھ کر کے دکھائیں گے. لیکن اس وقت رزلٹ اس کا بالکل الٹ نکلا جناب علم نور بھائی. اور اس وقت میں ہر گاؤں میں اب بھی میں جا رہا ہوں لوگوں کے، ہر گاؤں میں دعوتوں پہ، اور وہاں میں لوگوں کے سن رہا ہوں. ہر کوئی آ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب نے ہمارے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا. اس وقت روندو سراپا احتجاج ہیں. میری ماں بہنیں جو ہے نا جی بہت ہی جو ہے نا جو غصے میں ہیں. میرے نوجوانان روندو یوتھ غصے میں ہیں اور تمام عوام غصے میں ہیں. اور یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ظلم بربریت کا بازار مزید گرم ہونے لگے ہیں. ظلم بربریت کا جناب ان حالات میں عباس ایڈوکیٹ نے انشاءاللہ یہ عزم کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ میں اس یوتھ کی، میرے ماں بہنوں کے بیڑا میں خود اٹھاؤں. اگر روندو میں تبدیلی نہیں آئی تو تبدیلی کدھر آ گئی ہے سر؟ انشاءاللہ تبدیلی کہیں بھی نہیں آئی. اب تبدیلی آئیں گے. ابھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. تمام یوتھ روندو کے ہر گاؤں سے مجھ سے رابطے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں عباس صاحب ان باقی سیاستدان، نااہل سیاستدانوں کی انقلاب تو ہم نے دیکھا ہوا ہے. ان کا انقلاب کرپشن ہے، ان کا انقلاب ناانصافی، ان کا انقلاب جو ہے نا جی بربریت، ظلم، اور جو نچلا جو طبقہ ہے ان کو پیس کے رکھا ہوا ہے. تو عباس ایڈوکیٹ ممبر اسمبلی، ان کا انقلاب، تو عباس ایڈوکیٹ جو ان پسے ہوئے طبقہ جو ہیں، جو ننگے سر ہیں، ننگے پاؤں ہیں، جن کی کوئی آواز جو کسی بھی ایوانوں میں گونجتی نہیں ہے، ان محروم طبقوں کا، میرے یوتھ کا، میری ماں بہنوں کا آواز عباس ایڈوکیٹ ہے اور مجھ سے رابطے میں ہے یوتھ. انشاءاللہ بہت جلد ہم یوتھ کنونشن بلانے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی دعوت ہے اور تمام ہر ایک سٹیک ہولڈر سے میں مل چکا ہوں. یوتھ اس وقت میرے جو ہے نا جی قیادت میں
وہ بالکل کمر بستہ ہے. انشاءاللہ بہت جلد یوتھ کنونشن بلانے جا رہا ہوں اور وہیں جو انقلاب کا پیش قدمہ ثابت ہوگا سر انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ جذباتی اس وقت کیا کہتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. یہ بتائیے گا سر روندو میں اس وقت ظاہر ہے ایک باری اے ڈی پی ہوتی ہے ممبر کی, علاقے میں کوئی ترقیاتی کام کیا ہے اور اگر کیا ہے تو کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جناب اب تک روندو میں یہی ہوتا رہا. عالم نور بھائی ستم ظریفی یہ ہے اس سادہ لوح عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیتا رہا, سہانے خواب دکھاتا رہا, سبز باغ دکھا کے ووٹ لیتا رہا. الیکشن جیتنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا. الیکشن جیتنے کے بعد اسمبلی میں پہنچنے کے بعد وہ جو یہ عالم نور بھائی جو اے ڈی پی کا فنڈ آتا ہے نا, وہ کسی بلی کو بھی بھیج دو یا بلی کو نہ بھی بھیج دو, وہ میاں میاں کر کے جو اے ڈی پی جو آپ کی پاپولیشن بیس پہ آپ کو جو اے ڈی پی ملتی ہے وہ تو آریہ اورسر اور جو ادارے میں لا کے آپ کو کہیں بھی رکھوا دیتا ہے. اے ڈی پی نظر آ رہی ہے کہیں بھی اے ڈی پی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر نظر کہیں بھی کوئی ترقی خوشحالی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ترقی خوشحالی نظر آئی ہے تو ان کے اپنے محلات میں نظر آ رہے ہیں. ان کے جو ہے نا جی اپنے جو ہے نا جی سائیکل پہ چلنے والے اب پیچاروں لے کے گھوم رہے ہیں. جناب علی مسجدوں سے جوتے چوری کرنے والے اب لین کروزر میں جو ہے سفر کرتے ہیں. 3-4 گاڑیاں رکھے ہوئے ان سیاستدانوں نے. جناب یہ کہاں تھے ان کا پہلا جو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا تھے. یہ تو سائیکل بھی نہیں تھا, ریڈا بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ سارے کہاں سے آ گئے؟ یہ عوام کا خون ہے, یہ عوام کا دھوکہ دے کر جو ہے نا عوام کے پیسے ہیں. میں ان پیسوں کو عوام پہ حقوق پہ جا کر ڈالنا نہیں دوں گا. میں یوتھ کو جمع کر رہا ہوں, یوتھ میرے ساتھ ہے. یوتھ نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے انشاءاللہ بہت جلد. کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں سر, کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں سر, آپ کے نزدیک کیا سر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ جناب اے ڈی پی کچھ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں. یہاں دیکھو نا اپنے ہمارے جو سابقہ تمام جو جتنے بھی ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جن کو اے ڈی پی ملی ہے وہ یہ کرتے ہیں. ان کا ترقی واردات انوکھا ہے جناب. ترقی واردات عام لوگوں کو وہ نظر نہ آتا ہے. اگر نظر آتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے تو عباس ایڈوکیٹ سمجھ سکتا ہے. اگر وہ سمجھ سکتا ہے عالم نور سمجھ سکتا ہے جناب. اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو ایڈوکیٹ شہرباز سمجھ سکتا ہے جناب. اور بھی روندو کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں سر. وہ رکھتے ہی اسی لیے کہ اس میں کرپشن کرے, ایسے جگہ پر رکھ دیتا ہے وہاں تھوک پالش کر کے نا وہاں جو ہے مرمت کے نام پہ تھوک پالش کر کے مکاؤ کر کے کھا جاتے ہیں. تلبرک روڈ کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ہوا ہے. ایکچولی کوئی 100 میں سے 20% بھی کام نہیں ہوتا ہے. وہ رکھتا ہی اسی لیے کہ مکاؤ کر کے بنٹر باندھ کر کے سرکاری خزانے کو چونے لگائے اور عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالے. اور عوام کے نام پہ یہ لوگ وہ حاکم ہیں, یہ لوگ وہ جو ہے نا جی لیڈر ہیں جو عوام کے نام لے لے کے جو ہے نا جی اچھا بڑے محلات میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور قصر سلطانی پہ گنبد پر سر مجھے یہ بتائیں, عوام کے نام پہ قصر سلطانی کے گنبد پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. قصر سلطانی کے گنبد پر خوب موج مستی کرنے والے لوگ. مجھے یہ بتائیں اور قصر سلطانی کے گنبد پہ یہ لوگ. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ماشاءاللہ تک میں ایک ٹرکیبل روڈ بنایا تقریباً 9-10 کروڑ سے. جی 9-10 کروڑ سے اگر ٹرکیبل روڈ بن سکتا ہے تو تلبرک میں 9 کروڑ روپے کا ریپیرنگ کا کام رکھا گیا ہے. سر یہ تلبرک والوں کے ساتھ ایک مذاق تھا عالم نور بھائی. میرے عوام کیا چاہنے, آئیں ایک چھتری کے نیچے. اب میں یوتھ کنونشن بلانے جا رہا ہوں, اس میں آئیں ہم ایک پائی کا ہم حساب لیں گے. میں ایک قانون دان بھی ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں, ایکٹیوسٹ بھی ہوں, شکر ہے الحمدللہ. اور میں ایک عوام کا ایک نوکر بھی ہوں, خادم روندو گلگت بلتستان. اور میں انسان پرست آدمی ہوں. انشاءاللہ انسانیت کے لیے میں اپنے خون دینے سے نہیں ڈروں گا. اور اگر کہے روندو کی ترقی خوشحالی عباس ایڈوکیٹ, اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھے
آپ کی خون چاہیے تو روندو کی ترقی خوشحالی کے لیے اللہ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، میں اپنا خون جو ہے نا جس سے روندو کی ترقی خوشحالی کو آبیاری کروں گا، اور میں 1 منٹ کے لیے بھی میں نہیں رکوں گا۔ سر یہ روڈ کے نام پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ ریپیئرنگ کے نام پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، تو سر ظاہر آپ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس کو لیڈ کریں گے جہاں پہ نظر آ رہا ہے کم کچھ بھی نہیں جیب میں ڈال کے۔ میری آواز عوام کی آواز ہے عالم نور بھائی، میری آواز روندو کے 70 لاکھ غریبوں کی آواز ہے، میری آواز روندو کے میری ماں بہنوں کی آواز ہے، میری آواز میرے یوتھ کی آواز ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرے یوتھ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میرے دھرتی میں کرپشن ہو رہا ہے، میری دھرتی لہو ہے عالم نور بھائی، میری دھرتی لہو ہے، ہر طرف ظلم بربریت کا بازار گرم ہے، ہر طرف ظلم بربریت، اور کوئی کہتا ہے الیکشن کے دنوں میں یہی نمائندے جو اپنے آپ کو لیڈر کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے ہی نہیں جی، ان کی لیڈر کہنا جو ہے لیڈر کی توہین ہے جناب۔ کسی نے کیا نہیں کیا اس غریب عوام کے ساتھ، روندو والوں کے ساتھ، کسی نے لشیدہ میں ایئرپورٹ بنانے کو کہا تو کسی نے بلامک تھورسے میں ٹرائی پورٹ بنانے کو کہا، لیکن ان کا نہ ایئرپورٹ تھا نہ ٹرائی پورٹ تھا، ان کا اپنا پیٹ تھا، پیٹ بھر گیا جناب، ان کا پیٹ بھر گیا، اچھا اکاؤنٹ بھر گئے، ان کے اکاؤنٹ بڑھ گئے۔ اس وقت ممبر اسمبلی کے تو ایڈوکیٹ صاحب خوبصورت اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت سکردو جگلو روڈ کے پہ محو سفر ہیں۔ یہ دیکھیں ایڈوکیٹ صاحب ماشاءاللہ آپ اس وقت اپنے کسی جیالے کے اپنے ورکرز کی شادی پہ بھی جا رہے ہیں غالباً۔ بالکل جناب۔ تو شادی اور غمی میں تو ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیشین کو لازمی ہونا چاہیے۔ کا یہ جو انٹرویو انشاءاللہ ویری سون ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کی آواز پہنچائیں گے آپ تک انشاءاللہ۔ نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔